السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق اللہ العظیم. میرے دینی و ایمانی بھائیوں، عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنا کر اتنا بڑا احسان فرمایا ہے جس احسان کو کبھی ایک مسلمان کو نہیں بھولنا چاہیے، اس لیے کہ مسلمان نام ہے اللہ کے سامنے جھکنے والے، اور مسلمان کا کام بھی اللہ کے سامنے جھکنا ہے. نام بھی مسلمان، جس کا معنی اور میننگ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سلنڈر کرنے والا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے والا، اللہ کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر اس پر عمل کرنے والے کا نام مسلمان ہے. میرے عزیز بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اور اسلام کی حالت میں اگر کوئی بندہ مرے گا تو یاد رکھیے، اگرچہ وہ گنہگار ہوگا، جہنم میں اپنے گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. میرے عزیز بھائیوں، اس سے بڑی نعمت اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے تعلق سے یہ دل میں بات پیدا کرنا، اور اللہ کے تعلق سے دل میں اس بات کو بٹھا لینا. ہم جہاں کہیں رہیں، جس جگہ رہیں، دل یہ کہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میرے عزیز بھائیوں، تنہائی میں بھی یہ خیال رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. لوگوں کے ساتھ جلوت میں بھی یہ خیال رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اندھیری کوٹری کیوں نہ ہو، وہاں بھی دل میں یہ خیال رہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. چاہے لوگوں کی بھیڑ میں کیوں نہ ہو، وہاں بھی یہ خیال رہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. مسجد میں کیوں نہ ہو، وہاں بھی یہ خیال دل میں رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میرے عزیز بھائیوں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جس کسی انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے اور یہ احساس جاگ جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یاد رکھیے تنہائی میں بھی گناہ کرنے سے بچے گا، لوگوں کے بھیڑ میں بھی گناہ سے بچے گا. آج مسلمانوں کا سب سے بڑا عالمیہ یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہ احساس ہم مسلمانوں کے دلوں سے آہستہ آہستہ نکلتا جا رہا ہے. اس لیے اگر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احساس اگر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے تو ہماری نمازوں میں وہ پاور پیدا ہو جائے. میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو نماز پڑھ رہا ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے میری نمازوں کا. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اس لیے میں قرآن پڑھ رہا ہوں. یعنی احساس پیدا ہو جائے. جس طرح نیکی کرنے میں یہ خیال پیدا رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اسی طرح برائی سے بچنے میں بھی یہ خیال رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے میں اس گناہ کو چھوڑ رہا ہوں. میرے عزیز بھائیوں، یہ سب سے بڑی کوتاہی آج مسلمانوں کی ہے کہ مسلمان سب کچھ کرتا ہے لیکن دل میں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس کا رب اس عمل کو دیکھ رہا ہے. یہ چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے. میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار، آپ نے بھی سنا ہوگا، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ بار بار اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اے لوگو اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کا لفظ ارشاد فرمایا.
تقوی کسے کہتے ہیں میرے عزیز بھائیوں؟ تقوی کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں، اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، اللہ نے جو فرض ہم پر لاگو کیا ہے اس فرض پر عمل کریں، اسے کہتے ہیں تقوی۔ یعنی ہر وقت زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہ ہو ہم گاڑی پر سوار ہے، ذہن میں یہ رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کہیں کوئی گناہ تو نہ ہو جائے۔ ہم کسی اندھیری کوٹری میں بیٹھے ہوئے ہوں، موبائل ہاتھ میں ہو، ذہن میں یہ رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی یہ خیال دل میں رہے ہمیشہ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ چیز پیدا ہو جائے، نماز پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا، گناہ سے بچنے میں بھی مزہ آئے گا، اللہ کی عبادت کرنے میں بھی مزہ آئے گا، اور اللہ کی نافرمانی کرنے یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں بھی مزہ آئے گا، اس لیے کہ تعلق ڈائریکٹ اللہ سے جڑ گیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ضروری ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب تقوی کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین باتیں ارشاد فرمائی تقوی کے تعلق سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ عربی کے الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کا مطلب سمجھایا۔ قرآن میں جو بار بار تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو کا مطلب کیا ہے؟ 4 باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات اللہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا التقوی الخوف من الجلیل۔ تقوی کا سب سے پہلا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنا۔ تقوی کا سب سے پہلا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ والعمل بالتنزیل، اور تقوی کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو احکامات قرآن مجید میں نازل فرمائے ان احکامات پر ہم عمل کریں، احکامات کو اپنی زندگی میں لانے کی حتی المقدور نہیں، آخری انتہا تک کوشش کریں۔ اور تیسرا مطلب ہے والرضا بالقلیل، اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ کم اگر اللہ نے ہمیں پیسہ دیا ہے، اگر ہماری روزی روٹی کم ہے اس پر قناعت کرے، جتنا مل جائے اس پر راضی ہو کر کے اللہ کے لیے صبر کرتے رہے۔ اور تقوی کا چوتھا مطلب حضرت علی نے فرمایا والاستعداد لیوم الرحیل، اور آخرت کی دن کی تیاری کرے۔ تو اس کے اندر پوری چیزیں آ گئی، یعنی اللہ سے ڈرنا، آخرت کی تیاری کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اور جو زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس زندگی پر قناعت کرتے ہوئے اللہ پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے زندگی کو آگے بڑھانا، یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ اگر یہ تقوی ہمارے اندر پیدا ہو جائے میرے عزیز بھائیوں، میرے عزیز نوجوانوں، ہمارے راتوں کی گھڑیاں اللہ کے خوف میں گزریں گی، ہمارے دن کے اجالے اللہ کے خوف میں گزریں گے۔ یہ تقوی یعنی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہم تجربہ کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، اب ہم جمعے کی نماز کے لیے آئے ہیں، ماشاءاللہ نہا کر کے جمعے کا سنت غسل کر کے سفید اور اچھے اور بہترین کپڑے پہن کر کے آئے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم جمعے کی نماز کے لیے آئے ہیں۔ ذرا یہ سوچیں کہ میں کس کے لیے آیا ہوں؟ میں جمعے کے لیے مسجد چل کر آیا ہوں اپنے گھر سے، اپنا پورا کاروبار چھوڑ کر کے، دکان والے دکان بند کر کے آئے ہیں، گھر والے اپنے کاروبار کو بالائے طاق رکھ کر کے آئے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کتنا ایمرجنسی کام تھا، ان کاموں کو جمعے کی نماز کے بعد پینڈنگ رکھ کر کے آئے ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ اس لیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ جمعے کی نماز مجھ پر فرض ہے۔ یہ حقیقی تصور اگر خیال ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے، یاد رکھیے ہماری ہر نماز اللہ کے یہاں قابل قبول ہو جائے۔ سب کچھ ہم کر رہے ہیں لیکن یہ خیال نہیں اللہ مجھے دیکھ رہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں کبھی یہ خیال نہیں ہوتا، اللہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے بارے میں نہیں کہتا، لیکن اکثریت مسلمانوں کی یہ ہے کہ ہم سب کچھ عمل کر رہے ہیں، رمضان میں سارا دن بھوکا رکھ رہے ہیں، یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، 20-20 رکعت تراویح ہو رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، عبادت اللہ کی ہو رہی ہے، کبھی یہ خیال بھی کرنا چاہیے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں رب کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں، میں رب کے سامنے رکوع کر رہا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا یہ کام اللہ کے لیے ہے، اور میں گناہوں سے بچ رہا ہوں۔ ایک آدمی موبائل ہاتھ میں ہے، گندی گندی ریلز آ رہی ہیں، لیکن وہ اسے رول کرتے ہوئے آگے جا رہا ہے اور اس کو بند کر کے فوراً رکھ دیتا ہے، اس لیے کہ میں گناہ سے بچ گیا، لیکن اس میں یہ خیال بھی لانے کی کوشش کرے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔
اگر ایک چیز میرے بھائیوں پیدا ہو جائے، یاد رکھیے ہمارے گھر کی سارے پریشانیاں دور، ہمارے تمام تر دکھ اور درد کی کہانیاں دور اور ختم ہو جائیں گی، اس لیے کہ ہمارا تعلق رب سے جڑ جائے گا۔ اسے کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا، اور اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں تقوی کے بارے میں بار بار کہا، یہ ہے حقیقی تقوی، کہ دل کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ کے زمانے میں موجود تھا، صحابہ کے دل میں یہ خیال ہمیشہ ہر دم رہتا تھا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ علامہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے موطا میں ایک واقعہ نقل فرمایا ہے۔ امام مالک موطا کی کتاب، جو حدیث کی صحیح 6 کتابیں ہیں جنہیں سیاہ ستہ کہا جاتا ہے، اس میں سے ایک کتاب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موطا امام مالک ہے۔ اس میں ایک واقعہ انہوں نے نقل فرمایا ہے کہ اللہ کا تصور کیسے ہونا چاہیے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا تصور کیسے ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا، وہ راستے پر جا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں جا رہے ہیں، ایک چرواہا بکریوں کو چرانے والا اپنے مالک کی بکریوں کو چرا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے آزمانے کے لیے، اس چرواہے کو آزمانے کے لیے یہ بات کہی، اے چرواہے، اتنی ساری بکریاں ہیں نا، اس میں سے ایک بکری مجھے دے دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس بکری چرانے والے چرواہے سے کہا، ایک بکری مجھے دے دو۔ تو اس چرواہے نے کہا کہ یہ بکری میری نہیں ہے، میرے مالک کی ہے۔ اس چرواہے نے کہا یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تیرا مالک یہاں کہاں ہے؟ ایک بکری مجھے دے دے اور تیرے مالک کو جا کر کہہ دینا کہ بکری کو بھیڑیا نے کھا لیا۔ یا اور ایک روایت ہے کہ بکری مر گئی، جا کر کے بہانہ بنا دینا، بہت ساری بکریاں مالک بھی چھوڑ دے گا۔ تو اس چرواہے کی زبان سے فوراً ایک لفظ نکلا، وہ لفظ ہے فَعَيْنَ اللَّهِ، تو اللہ کہاں ہے؟ میرا مالک یہ موجود نہیں ہے، فَعَيْنَ اللَّهِ، میرا اللہ کہاں ہے؟ یعنی اس چرواہے کے دل میں اللہ کا ڈر اتنا تھا، اللہ اس نے اپنے دل میں اتنا بسایا تھا، اسے ہر جگہ اللہ نظر آتا کہ یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں۔ خیانت کرنا اور چوری کرنا، اور اگر وہ دے دیتا تو مالک کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ اتنی ساری بکریوں میں ایک بکری اگر چلی جاتی تو اس کے مالک کو پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے دل میں یہ خیال کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جیسے بھی ہوں، جس زمین پر بھی رہوں، جہاں پر بھی رہوں، جہاں کہیں رہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ خیال اس چرواہے بکری چرانے والے کے دل میں اتنا مضبوط تھا۔ ذرا سوچئے، جب بکری چلانے والے کا دل اللہ کے تعلق سے اتنا مضبوط تھا تو بڑے بڑے صحابہ کا عالم کیا ہوگا، ان کا اللہ سے کتنا تعلق ہوگا جب بکری چرانے والے صحابی کا یہ عالم ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملہ سنا، یہ سینٹنس اس چرواہے کی زبان سے سنا، فَعَيْنَ اللَّهِ، اللہ کہاں ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ یہ بکری چرانے والے کے دل میں اتنا خیال کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کا تصور اتنا خطرناک اور اتنا زبردست ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ سیدھا مدینہ منورہ گئے، جو اس کا مالک تھا، اس چرواہے کا مالک تھا، وہ ساری بکریاں اس مالک سے خرید کر کے اس چرواہے کو آزاد کر دیا، اور وہ ساری بکریاں اس چرواہے کو دے دیا، اس کو ہدیہ دے دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ہے اللہ سے ڈرنا۔ رات کی اندھیری کوٹری کیوں نہ ہو، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ احساس پیدا ہو گیا، دکان والوں کو احساس پیدا ہو گیا میں ڈنڈی ماروں گا تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور تمام معاملات میں اگر احساس پیدا ہو گیا، میرے عزیز بھائیوں یاد رکھیے، ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے گا، اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق ہوگا، زندگی کا ہر کام سنت کے مطابق ہوگا۔ افسوس کا عالم یہ ہے کہ یہ کام ہم نہیں کرتے ہیں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احساس ہمارے دلوں میں نہیں ہوتا۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی نصیحت فرمائی تھی۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی نصیحت فرمائی تھی۔ اس میں سب سے پہلی نصیحت تھی، اے ابوذر،
इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त, जहां तुम रहो अल्लाह से डरते रहो, जहां कहीं भी तुम रहो अल्लाह से डरते रहो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नसीहत की कि जिस जमीन पर तुम रहो, जिस आसमान के नीचे तुम रहो, जहां कहीं तुम रहो, लेकिन अल्लाह से डरते रहना और ये दिल में ख्याल रखना अल्लाह मुझे देख रहा है। और ये दिल में हमेशा ख्याल रखना अल्लाह मुझे देख रहा है। मैं झूठ बोलूंगा अल्लाह देख रहा है, पड़ोसी को तकलीफ दूंगा अल्लाह मुझे देख रहा है, ज्यादा पैसा किसी से ले लूंगा अल्लाह मुझे देख रहा है, या मैं कहीं रिश्वत का पैसा ले रहा हूं अल्लाह मुझे देख रहा है, या मैं कोई बुराई कर रहा हूं अल्लाह मुझे देख रहा है, और कोई नेकी कर रहा हूं तब भी मुझे अल्लाह मुझे देख रहा है। इस बात का एहसास अगर हमारे दिलों के अंदर पैदा हो जाए मेरे अजीज भाइयों, हमारी जिंदगी में फिर मजा ही आ जाएगा और अल्लाह की मोहब्बत ऐसी पैदा हो जाएगी हम सोच नहीं सकते। हमारी जरूरत का तकाजा ये है, हमारे आज के माहौल का तकाजा ये है कि हमारे दिलों के अंदर एहसास पैदा हो जाए कि अल्लाह मुझे देख रहा है। अगर ये चीज पैदा हो गई तो बहुत इंसान आगे बढ़ेगा। इसीलिए सहाबा के अंदर ये चीज पैदा हुई थी कि अल्लाह मुझे देख रहा है। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक वाक़या बयान करता हूँ। अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने सिफ़तुस सफ़ा ये किताब है उनके अरबी में, उसमें एक वाक़या हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का उन्होंने नकल किया है। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने, अमीरुल मोमिनीन बने, तो उसके बाद मदीने मुनव्वरा के अंदर एक नाबीना औरत थी जो अकेले घर में रहती थी, यानी अंधी औरत एक अकेले घर में रहती थी, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं था। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा हैं, वक्त के बादशाह बन गए, अमीरुल मोमिनीन बन गए। हर दिन हजरत अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस गुड़िया के नाबीना अंधी गुड़िया के घर जाकर के पूरा घर साफ करते थे, झाड़ू लेकर पूरा घर साफ करके उस गुड़िया के लिए, उस नाबीना और अंधी गुड़िया के लिए खाना तैयार करके, खाना पका करके वापस चले आते थे। अंधेरी रात में पता नहीं चलता था, यानी सुबह सुबह का जो वक्त होता है, नमाज का टाइम जो होता है, सहरी का जो टाइम होता है, इस टाइम ये पूरा काम करके आ जाते थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु परेशान हो गए, जब भी देखते हैं उस बुढ़िया के घर जा करके कि उस बुढ़िया का कुछ काम करके आए, तो हजरत उमर सुबह को जाते थे ताकि उस बुढ़िया का कुछ काम करके आए। जा करके देखते कि उस बुढ़िया के लिए कोई आदमी खाना पका करके गया है और घर भी साफ करके गया है, क्या माजरा है, कौन ये काम करता है। जब तहकीक किया हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तो मालूम हुआ वक्त का बादशाह अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर उस नाबीना बुढ़िया के घर का खाना पका करके जा रहा है और उस घर के और उस बुढ़िया घर का घर साफ करके जा रहा है। ये उलमा ने लिखा है, ये अल्लाह का डर अबू बकर के दिल में था। अमीरुल मोमिनीन बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, बादशाह बन गए, तब भी हजरत अबू बकर के दिल में कि अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मेरा अमल पसंद कर ले, मेरा काम मुझे अल्लाह को पसंद आ जाए, कहीं मेरा बेड़ा पार हो जाए। अमीरुल मोमिनीन होने के बावजूद भी एक नाबीना और अंधी बुढ़िया का घर साफ करके उसके लिए खाना पका करके आ रहे हैं। ये है तसव्वुर अल्लाह का। अगर ये तसव्वुर मेरे अजीज नौजवान दोस्तों, मेरे अजीज बुजुर्गों, ये तसव्वुर अगर हमारे दिलों में पैदा हो जाए, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, चाहे अंधेरी कोठरी हो या दिन का उजाला हो, मेरा रब मुझे देख रहा है, तो गुनाहों से बचने में मजा आएगा और अल्लाह की इबादत करने में लुत्फ महसूस होगा। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को इन बातों पर यकीन और अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह मेरे दिल में भी और हम सब मुसलमानों के दिल में ये तसव्वुर पैदा फरमाए कि अल्लाह मुझे देख रहा है, जिस हालत में भी रहूं, जहां भी रहूं, जिस जमीन पर मैं रहूं, जो भी काम करूं, अल्लाह मुझे देख रहा है, इसका एहसास हमारे दिलों में होना चाहिए। अल्लाह ये एहसास हमारे दिलों के अंदर पैदा फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।